کافر میاں بیوی میں سے بیوی اسلام لے آئے تو اب کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر غیر مسلم میاں بیوی میں سے بیوی اسلام لے آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ مسلم قاضی یا محکمہ شریعہ کے سامنے پیش کر دے۔ پھر محکمہ شریعہ اس کے کافر شوہر پر 3 مرتبہ اسلام کو پیش کرے گا۔ پھر اگر وہ شوہر اسلام قبول کر لے تو سابقہ نکاح اس کا اس عورت سے برقرار رہے گا، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو محکمہ شریعہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گا جو صورتحال قضا کی رہتی ہے اس کے اعتبار سے، اور عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی مسلمان سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے وَلَوْ أَسْلَمَ أَحْدُ الزَّوْجَيْنِ أُرِدَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فَرَقَ بَيْنَهُمَا۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 338 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مزید فتاوی ہندیہ میں ہے فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِالْإِجْمَاعِ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ بڑی تفصیل سے آگے ہے عبارت، میں پوری عبارت نہیں بتا رہا ہوں، یہ حوالہ دے رہا ہوں، اس کا وہاں دیکھیں۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 337 الحیلۃ الناجزہ اس کے صفحہ 181 پر اس کو نقل کیا ہے۔ محیط برہانیہ میں ہے اذا اسلم احد الزوجین فی دار الاسلام فإن كان الذي اسلم هي المرأة تعرض الاسلام على الزوج۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے محیط برہانیہ کی چوتھی جلد صفحہ 200 مسئلہ نمبر 7035 ہے۔ البحر الرائق میں ہے کہ وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أُرِدَ الْإِسْلَامَ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فَرَقَ بَيْنَهُمَا۔ یہ البحر الرائق کی عبارت ہے، تیسری جلد صفحہ 367 جو دارالکتاب دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر واقعہ ایسی جگہ پیش آیا جہاں مسلمان قاضی یا محکمہ شریعہ موجود نہ ہو تو بیوی کے اسلام لانے کی 3 حیض 3 ماہواری، یا اگر حیض نہ آتا ہو تو 3 ماہ، یا اگر حاملہ ہو تو وضع حمل پیٹ میں جو بچہ اس کو جن دے، تو 3 حیض کے اندر اگر شوہر اسلام لے آئے تو نکاح برقرار رہے گا، اور اگر یہ پورا عرصہ گزر جائے اور شوہر اسلام نہ لائے تو یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا شرعی اعتبار سے، اور مذکورہ مدت کے بعد عورت کے لیے جائز ہوگا کہ وہ کسی مسلمان مرد سے نکاح کر لے۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجَ الْكِتَابِيَّ بَقِيَ نِكَاحُهُمَا۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی صفحہ 338 آگے بحر الرائق میں ہے وَلَوْ تَمْجَسَتْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا لِفَسَادِ النِّكَاحِ۔ البحر الرائق کی عبارت ہے، تیسری صفحہ 213۔ البحر الرائق میں مزید ہے وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثَمَّهُ لَمْ تُبَيِّنْ حَتَّى تَحِيضُ ثَلَاثًا بَانَتْ۔ یہ اس طریقے کی عبارت البحر الرائق جو دارالکتاب دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری صفحہ 368، اور جو زکریا بگنی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے البحر الرائق کا اس کی تیسری صفحہ 213 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ ایک خاص بات کو انسان کو رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں اگرچہ اس طرح کا واقعہ پیش تو ہوتا ہے، آتا بھی ہے، لیکن یہ کم ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو نو مسلم بیوی کو شرعی فیصلہ حاصل کرنے کے بعد ملکی قانون کے اعتبار سے سرکاری طور پر سابقہ شوہر سے جدائی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا چاہیے تاکہ آئندہ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی اور دباؤ نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد ہی دوسرے نکاح کا اقدام کرنا چاہیے تاکہ کوئی قانونی پیچیدگی اس کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی صورت میں پیش نہ آنے پائے، کیونکہ یہ کیا نام ہے، یہ ملک جو ہے ہندوستان، یہ کیا نام ہے، اس کے اوپر کفر کا غلبہ ہے اور یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے عام طور پر یہ صورتحال پیش بن سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ محکمہ شریعہ میں فیصلہ کرانے کے بعد کورٹ وغیرہ سے اس کا کاغذ بنا لے تاکہ آئندہ کسی طریقے سے کوئی پیچیدگی نہ پیش آنے پائے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 257، 258 اور 259 پر نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔